السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے نبوت کے منصب کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بہت زیادہ خوبصورتی سے اور حسن و جمال سے بھی نوازا تھا، اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ آپ نہ صرف خود بلکہ آپ کے والد گرامی، آپ کے دادا محترم اور آپ کے پردادا محترم یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے منصب سے بھی نوازا، اور ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کی شان میں قرآن پاک میں ایک پوری صورت یعنی سورہ یوسف بھی نازل فرمائی۔ سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک خواب ذکر کیا گیا ہے، جس کی تفسیر میں علماء لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد آپ کے 11 بھائی تھے اور سورج اور چاند سے مراد آپ کے والدین تھے۔ یوسف علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر ڈرے، آپ نے نیند سے بیدار ہو کر اپنے والد محترم سے اپنا یہ خواب ذکر کیا۔ آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بلند مقام اور مرتبہ عطا کرے گا، اور آپ کے اس مرتبے کی وجہ سے آپ کے والدین اور آپ کے بھائی آپ کے سامنے جھک جائیں گے۔ آپ کے والد محترم نے آپ کو حکم فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو اپنا خواب ہرگز نہ سنائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ سے حسد کرنے لگیں اور مکر و فریب کے ذریعے آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے والد کے ساتھ اپنے بھائیوں کو بھی سنا دیا تھا، لیکن یہ اہل کتاب کی غلطی ہے۔ اب آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے کی طرف آتے ہیں۔ اصل وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور اسی محبت کی وجہ سے آپ کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے تھے اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ طرح طرح کے منصوبے ان کے خلاف بنانے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ یوسف کے دوسرے رکوع کے آغاز میں آپ علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا ہے، جس کی تفسیر میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یا تو شہید کر دیا جائے یا کسی ایسی دور دراز جگہ پر جا کر چھوڑ آئیں جہاں سے واپس آنا یوسف علیہ السلام کے لیے ممکن نہ ہو، تاکہ والد کی محبت ان باقی کے بھائیوں کے حصے میں آ جائے اور یوسف علیہ السلام اس محبت سے محروم ہو جائیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ارادہ یہ تھا کہ وہ یہ حرکت کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے۔ اس میں مزید علماء کرام اس یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی سمجھا کرتے تھے کہ وہ محبت کے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ وہ تعداد میں زیادہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے والد واضح غلطی پر ہیں، ہم سب کی نسبت ان دونوں کو یعنی یوسف علیہ السلام کو اور ان کے سکے بھائی کو محبت کے معاملے میں زیادہ ترجیح دیتے ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی اس بات پر متفق ہو گئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، لیکن ان میں سے ایک نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اس کو اس طرح کرو کہ کہیں جا کر کسی دور دراز کہیں کنویں میں ڈال آؤ، تاکہ وہاں سے گزرنے والا کوئی مسافر کوئی قافلہ اس کو نکال کر کسی دوسرے ملک میں لے کر اپنے ساتھ چلا جائے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد سے یہ مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو باہر بھیج دیا جائے، اور اپنے والد محترم پر انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ وہ تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بھی ان کے ساتھ باہر جا کر تھوڑا کھیل کود آئیں، کچھ سیر و تفریح کر لیں، لیکن ان کا جو اصل منصوبہ تھا وہ تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے علم میں نہیں تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹو، مجھ سے تو یوسف کی جدائی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی برداشت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ باہر جا کر تم تو اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا آ کر یوسف علیہ السلام کو کھا جائے۔ وہ تو اتنا چھوٹا ہے کہ جب تم اس سے غافل ہو جاؤ گے تو وہ اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا۔ اس پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، یعنی تفسیر میں جو علماء کرام لکھتے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ہم بہت بڑی تعداد میں ہیں، ہم طاقتور جماعت ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری موجودگی میں بھیڑیا یوسف کو کھا جائے؟ اگر ہماری موجودگی میں یوسف کو کوئی نقصان پہنچے تو پھر تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے۔ اس بات پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس کے بعد سورہ یوسف میں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کی تفسیر میں علماء کرام
مزید یہ لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ساتھ باہر گئے تو اپنے والد محترم کی نظروں سے اوجل ہوتے ہی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو گالم گلوچ اور طنز و تشنیع اور ساتھ ساتھ نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ دوسری طرف بات یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اس بات پر متفق تھے کہ آپ کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے۔ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے اس منصوبے پر عمل کیا اور آپ کو کنویں میں ڈال کر چل دیے تو آپ کی قمیض لے کر اس کو انہوں نے خون آلود کیا۔ اس کے مزید یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کوئی جانور لے کر اس کو ذبح کیا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگایا، اور جب اپنے والد محترم کے پاس آئے تو ان کے سامنے ایسے ظاہر کرنے لگے کہ ان کو تو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر، ان کی شہادت پر بہت زیادہ دکھ اور افسوس ہے۔ وہ روتے ہوئے اپنے والد محترم کے پاس آئے اور اندھیرا چھا جانے کے بعد رات کو آئے تاکہ انہوں نے جو دھوکہ اپنے والد محترم کے ساتھ کیا ہے اس پر پردہ پڑ جائے۔ وہ اپنے والد محترم سے کہنے لگے، یعنی یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے والد محترم سے کہنے لگے کہ ابا جان، ہم تو دوڑنے میں اور کھیلنے کودنے میں مصروف ہو گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، تو ہوا کچھ یوں کہ ہماری غیر موجودگی میں یوسف کو بھیڑیا کھا گیا، اور ساتھ ہی ان سے یہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی ہم سے کہا تھا کہ مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یوسف کو تمہارے ساتھ بھیج دوں تو اس کو بھیڑیا کھا جائے۔ لیکن اس کے متعلق مزید علماء کرام یہ لکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو قمیض پھاڑنے کا خیال نہ آیا، یعنی ایسا ہوا کہ یوسف علیہ السلام کے متعلق انہوں نے آ کے اپنے والد محترم کو یہ تو کہہ دیا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے، لیکن قمیض ثابت کی ثابت یوسف علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ اس وجہ سے ان کے والد محترم کو ان پر واضح شک تھا، ان کے اس جھوٹ کی وجہ سے والد محترم کے آگے ان کی بات نہ بن سکی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام سے دشمنی رکھتے ہیں، اس بات پر ان سے حسد کرتے ہیں، والد کے دل میں ان کی محبت زیادہ ہے کیونکہ بچپن سے ہی ان پر شان اور عظمت کے آثار نظر آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شرف نبوت سے نوازنا چاہتا تھا۔ جب وہ بیلا پھسلا کر انہیں لے گئے تو فوراً ان کو ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاکہ والد محترم کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے اوجھل کر دیں، پھر جھوٹ موٹ کے غم کا اظہار کرتے ہوئے روتے ہوئے آئے۔ یہ ان کی متفقہ سازش تھی۔ اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یعنی حقیقت حال یوں نہیں ہے بلکہ تم اپنے دل سے یہ بات بنا لائے ہو، اچھا صبر کرو کہ وہی خوب ہے جو تم بیان کرتے ہو، اس بارے میں اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے۔ دوستو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ یہاں سے اگلی ویڈیو میں بات شروع کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔